لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى الكونين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صاحبان محراب بزرگان محترم عزاداران مظلوم کربلا، ایک ایک سانس کو معراج عبادت سمجھنے والے میرے محترم اور مکرم سامعین حضرات، قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس سے پہلی تقریر اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کیے جا چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اسی آیت کے ذیل میں آج کی تقریر کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ لیکن اس سے قبل کچھ چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ عزاداری، یہ مجلس اعضاء، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ رسم نہیں ہے، اور یہ عادتاً بھی ہم نہیں کرتے کہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ جو عادت سمجھ کے اس کو کرتا ہے اس کا کچھ نہیں ملے گا صلہ، یعنی عادتاً ہم اس کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ یہاں علم بولتا ہے، یہاں مائک پر ہو یا مائک سے باہر ہو، ہماری قوم کا آج بھی دوسری اقوام کے درمیان یہ مشہور ہے کہ ان کا بچہ بھی صاحب علم ہوتا ہے، لیکن یہ صاحب علم ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی چیز کو آ کر کتاب کو اور کسی چیز کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ علم آپ کے پاس کوئی دلیل ہو یا آپ کے پاس کوئی روایت ہو یا آپ کے پاس کوئی حدیث ہو، آپ کے پاس کسی معصوم کا فرمان ہو، تو آپ کو حق ہے کہ آپ برجستہ کہیں، ورنہ میں 2 کتابیں پڑھ کر بھی اپنی طرف سے کوئی بات منبر سے بیان کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اور یاد رکھیے گا عزت علم کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا ہمیشہ عزت علم کی ہوتی ہے۔ دیکھیے علم کی کتنی عزت ہے، شاید آپ تک بات پہنچ جائے۔ ایک جاہل آدمی بھی اگر پین لگائے گا تو دل کے قریب لگاتا ہے۔ یہ علم کی عزت ہونے کی دلیل ہے کہ کسی بھی ان پڑھ آدمی کو، جاہل تو میں کیا کہوں، ایک ان پڑھ انسان کو آپ قلم تھما دیجئے تو وہ بھی دل کے قریب لگائے گا، یعنی وہ بتا کر بتاتا ہے کہ یہ علم انسان کے دل کے قریب ہے۔ عزت ہمیشہ علم کی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے۔ بہت سے افراد یہ دیکھتے ہیں، ہمارے دیکھیں توجہ رکھیے گا، بات ذہن میں آ گئی ہے، ہمارے یہاں مسجد میں محراب بھی اگر بنائی جاتی ہے تو نیچے کر کے بنائی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے کہ نہیں بنائی جاتی ہے؟ یہ اس کے صاحب علم ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک شرعی وجہ یہ ہے کہ تاکہ نماز پڑھانے والے کے ذہن میں تکبر نہ آ جائے کہ میں سب سے آگے بھی ہوں، سب سے اوپر بھی ہوں، اس لیے اس کو نیچے کر کے بنایا جاتا ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ابھی ترازو میں آپ نے کچھ تولا ہے، جو وزنی ہوتا ہے ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، جو نہیں فرمایا جانے ہوتا ہے، جو وزنی ہوتا ہے وہ ترازو میں نیچے ہوتا ہے،
یعنی اس کو نیچے رکھنے کا یہ اس کے کم علم ہونے کی یا چھوٹا ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ بلکہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اب آپ کسی کو بھی اگر اپنے آگے کھڑا کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ واقعاً اس لائق ہے کہ ہم اس کو اپنے آگے کھڑا کر لیں۔ توجہ ہے اعلان محترم، دیکھیے بہت سی چیزیں ہم جو کہہ دیتے ہیں بس ایسے ہی ہے، بھئی ہم نے کہہ دیا۔ اعلان محترم، جب تک ریفرنس نہ ہو، جب تک کوئی دلیل نہ ہو، آپ سے کس نے کہہ دیا کہ جناب سید سجاد بھی ایمان نہیں تھے؟ بھائی کتنی کتابیں پڑھ لی، کتنے حدیثیں پڑھ لی آپ نے، کتنی روایات پڑھ لی، کتنی کتابیں پڑھ لی آپ نے۔ خود معصوم، خود امام فرماتے ہیں کہ میں کربلا سے لے کر شام تک مرض کی حالت میں تھا۔ آپ کہیں گے کون؟ آپ دیکھیں احتجاج تبرسی پڑھیے گا، اس میں دیگر امام سجاد کی کتابیں ہیں، خود امام فرما رہے ہیں۔ اب میں نہیں مانتا، بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی اسلام میں رکھنا پڑ جائے گا؟ ایک درود پڑھے محمد والے۔ یہ میری عادت ہے، میں برجستہ باز کہنے کا عادی ہوں، میں کسی کے پیچھے غیبت کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ توجہ رکھیے گا اذان محترم، علم کی انسان ہماری قوم کی علم ہی کے ذریعے سے عزت ہے اذان محترم، اسی لیے علم جو ہے انسان کی پہچان کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ قلم جو ہوتا ہے، جب بات آ گئی ہے، جب قلم جو ہوتا ہے یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ قلم معمولی شے نہیں ہے، اسی قلم کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے، انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ یہی قلم اگر کسی دوسری یا تیسری کے بچے کے ہاتھ میں ہو تو آڑی ٹیڑھی لکیریں کھینچے گا، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کسی بچے کا کام ہے۔ لیکن یہی قلم جب ہائی اسکول یا انٹر کے بچے کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ اس کی تحریر کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی پڑھے لکھے انسان کی یا ہائی اسکول یا انٹر کے بچے کی تحریر ہے۔ یہی قلم جب کسی پولیس والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اعزائے محترم اب اس میں کسی کی سزا اور کسی کی زندگی بند ہوتی ہے، اور جب یہی قلم کسی قاضی کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اسی قلم کے اندر کسی کی موت بھی ہوتی ہے، کسی کی حیات بھی ہوتی ہے۔ اور اعزائے محترم اب پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، میں موضوع بدل دیا میں نے پوری تقریر کا، توجہ رکھیے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم، نون کی قسم، قلم کی قسم، وما یسطرون، اور اس قلم سے لکھی ہوئی تحریر کی قسم۔ تو اللہ اس قلم کی قسم کیوں کھائے گا جس قلم کو رسول ترستے رہے؟ اللہ اس قلم کی قسم کیوں کھائے گا جس قلم کے لیے رسول ترستے رہے؟ تو آیا اللہ اس قلم کی قسم کھا رہا ہے جس قلم کے لیے رسول ترستے رہے؟ منبر کوفہ پر امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے بڑھ کر کہا مولا یہ بتائیے یہ والقلم وما یسطرون سے مراد کون ہے؟ تو اب امام ارشاد فرماتے اللہ جس قلم کی قسم کھا رہا ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہ جس قلم کی قسم کھا رہا ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ معلوم ہوا مرکز علم کا نام ہے علی۔ واعظان محترم، اچھا پوچھنے والا ایک قدم اور آگے بڑھ گیا، اس نے کہا قلم ہو، قلم میں روشنائی نہ ہو تو بیکار ہے، تو اب مولا اس قلم کی روشنائی کیا ہے؟ تو اب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ انا علی، میں قلم ہوں۔ یہ قلم جو ہے جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے میں یہ قلم ہوں۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں والفاطمہ تو حبر، اور فاطمہ اس قلم کی روشنائی ہے۔ توجہ اعلان محترم، اور فاطمہ اس قلم کی روشنائی ہے۔ کہ مولا قلم ہو، روشنائی ہو اور تختی نہ ہو تو بھی قلم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قلم لکھے گا کیا؟ تختی نہ ہو، کاغذ نہ ہو۔ تو اب مولا ارشاد فرماتے ہیں جب پوچھ لیا ہے تو سن لے، الحسن والحسین لوح، اور حسن اور حسین وہ تختی ہے جس پر یہ قلم تحریر کرتا ہے۔ مولا تحریر کیا کرتا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوگا اس کی حیات کو تختی پر اتارتا ہے، اور آخر میں لکھ دیتا ہے ھذا محب اہل بیت، ھذا مبغض اہل بیت۔ یہ اس تختی پر اتار دیتا ہے کہ اس کی پوری حیات کو لکھ کر کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ تو قلم علم کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے۔ علم وہ شے ہے کہ اگر انسان صاحب علم ہے تو زندگی کے تمام چیزیں بڑھ جائیں گی مگر علم نہیں بڑھتا۔
توجہ رکھیے گا ایزان محترم، علم تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ایزان محترم، یہ ہماری قوم صاحبان علم افراد ہے، ہمارا نوجوان بھی صاحب علم ہے، تمام افراد صاحب علم ہیں، مگر جو ہے تھوڑی تھوڑی ذہن کی فکر بدل جاتی ہے انسان کی۔ وہ کچھ لوگ اخباریت میں بیٹھتے ہیں، کچھ گھر بیٹھتے ہیں، ان کی مزاج کو، ان کی ذہنوں کو آج برین واش کیا جاتا ہے، مجتہدین سے ہٹایا جاتا ہے، اس طرح کی خرافات لائے جاتے ہیں کہ سیدہ سجاد بھی امام نہیں تھے۔ بھائی خصائص زینبیہ میں آپ نے جو ابھی جملہ کہا کہ کون امام تھا، یہاں سے جناب زینب کی فضیلت سمجھیے گا۔ بات کہہ کر میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی ہے۔ خصائص زینبیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زینب مجتہدہ ہے۔ واعظان محترم، میری بات پہنچی نہیں آپ تک، زینب مجتہدہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب وقت کا امام غشی کے عالم میں تھا، اگر اس وقت کے انسان کو، کسی مسلمان کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کس کے پاس جائے گا، کس سے مسئلہ معلوم کرے گا؟ خصائص زینبیہ میں کہتے ہیں کہ نائب امام ہے زینب، اب زینب مسئلہ حل کرے گی، زینب بتائے گی۔ یہ ہے مقام حضرت زینب۔ ہم صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جناب زینب نے دین کو پہنچایا، یہ کر دیا، نہیں، مجتہدہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجتہدہ ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ مطلب اصلی کی طرف جو میری گفتگو چل رہی تھی، میرا مزاج ہے میں اسی بات پر گفتگو کروں گا کہ ارشاد ہوا قل، میرے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم، ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ تو یہاں سوال بمعنی حکم ہے کہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں علیہ اجرن، آپ جو ہے اجر رسالت کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا مگر کرتا ہوں المودۃ فی القربیٰ، کہ آپ میرے قربا سے مودت کریں۔ معلوم کیا گیا کس کس کے ذہنوں میں کس کس کے نام تھے، کچھ کے نام اپنے ہی ذہنوں میں اپنے نام موجود تھے کہ ہم بھی قربا ہیں، مگر جب نبی سے معلوم کیا گیا ما هو القربا وجبت علینا مودتہ، وہ قربا کون ہے جن کی مودت کو اللہ نے ہم پر واجب کر دیا ہے، تو اب پیغمبر نے ارشاد فرمایا اولہم علی، وہ پہلے علی ہے، والفاطمہ، اور دوسری فاطمہ ہے، الحسن وابنہما، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں حسن اور حسین۔ ایزان محترم، جب اب تک آپ علی کے بارے میں سنتے آئے ہیں، دو جملے جناب فاطمہ کو، حالانکہ میں ایام ازاں ہے اور دو جملے جناب فاطمہ کے بارے میں پڑھیں گا۔ فاطمہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سارے مردوں کی، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے سارے مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 اور 12 اماموں کا انتخاب کیا اللہ نے، یعنی 1,24,000 اور 12 امام آئے مردوں کی ہدایت کے لیے، اور تمام کائنات کی عورتوں کے لیے صرف ایک فاطمہ، تمام خواتین کی ہدایت کے لیے صرف ایک تنہا فاطمہ۔ اور جملہ سن لیجئے، میں خوب کہہ رہا ہوں، آپ کے 10 منٹ میں سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کہا کیا ہے۔ فاطمہ اس جہان ہستی کی مالکہ ہے جہاں ملک الموت بھی نامحرم ہے۔ فاطمہ اس جہان ہستی کی مالکہ ہے جہاں ملک الموت بھی نامحرم ہے۔ وآت النساء صدقاتہن، آپ کی خاموشی پر لو ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں۔ وآت صدقاتہن نحلۃ، اے خبردار مردو، جب تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کر لو اس کے قریب نہ جانا، اور اگر تم نے ایسے کر لیا تو تمہاری اولاد جائز نہیں ہوگی۔ توجہ اعزاز محترم، یہ اب یہاں نہیں بولیں گے آپ، مجھے معلوم ہے۔ اپنی ازواج کا مہر ادا کرو، اور اگر آپ کی شادی سے پہلے ہی آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے، مجھے ادا ہی نہیں کرنا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے، مہر نہ دینے کی نیت کر رہا ہے نا عجیب بات۔ اور دیکھیے کس نے کہا کہ مہر آپ
مہر فاطمی ہی رکھیں؟ کس نے کہا ہے آپ 1 لاکھ روپے رکھیں؟ جتنا ادا کر سکو اتنا رکھ لیجئے، 500، 1000، 2000، 3000، جتنا ادا کر سکو۔ اور قرآن کہتا ہے اگر تم نے مہر ادا نہیں کیا تو تمہاری جو ہے اولاد جائز نہیں ہوگی، اور اگر تم نے مہر ادا نہیں کیا ہے اور کھا لیا ہے تو تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اگر تمہاری زوجہ، ہاں تمہاری زوجہ اگر تمہیں اجازت دے دے کہ تم نے معاف کرا لیا ہے حنیم مریا، تو وہ تمہارے ہضم بھی ہو جائے گا اور تمہارے لیے جائز بھی ہو جائے گا۔ توجہ ہے دان محترم، بڑے نازک مرحلے پہ میں لے کر آیا ہوں آپ کو۔ یعنی اگر ایک مرد اپنے مہر کو ادا نہ کرے تو وہ مہر کا پیسہ نہ اس کے لیے جائز ہوگا نہ اس کے لیے ہضم ہوگا۔ علی نے حق مہر میں ساری دنیا کی زمین کو فاطمہ کو دے دیا۔ واہ واہ محترم، بڑی توجہ، علی نے حق مہر میں فاطمہ کو ساری زمین کو دے دیا۔ لیکن مہر دینا اپنی ملکیت سے جائز ہے، توجہ نہیں فرمائے جانے محترم، اپنی ملکیت سے مہر دے، بھائی مالک ہے تبھی تو دیا، مالک ہے تبھی تو دیا۔ اب توجہ ہے جانے محترم، دے دیا۔ اب اس زمین کی مالکہ علی نہیں ہے، اس زمین کی مالکہ ہے فاطمہ۔ یعنی رجولہ سن لیجئے عظمت فاطمہ کے لیے، یعنی پوری کائنات کو اس تقسیم کرنے والا علی بھی اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک فاطمہ اجازت نہ دے دے۔ علی خود رزق تقسیم کرنے والا علی بھی اس وقت تک اس زمین کا ایک لقمہ نہیں کھا سکتے جب تک فاطمہ اجازت نہ دے دے۔ تو اس زمین کی مالکہ ہے فاطمہ، قربہ، اسی قربہ کی دوسری کڑی ہے وجود جناب فاطمہ۔ جب عزیزان محترم کسی کا مہر کھانے والا اس کے نہ ہضم ہو سکتا ہے نہ اس کے لیے جائز ہے جب تک اس کا مالک اجازت نہ دے دے۔ اب اگر کوئی پورا باغ کھا جائے، اب اگر کوئی پورا باغ کھا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال عزیزان محترم معلوم کیا گیا کہ یہ قربہ کون ہے؟ اولہم علی، علی ہے، والفاطمہ اور فاطمہ ہے، وابناہما اور دوسرے ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ توجہ عزیزان محترم، میں آپ کو جو بیان کرنا چاہتا تھا وہ بیان میں اب شروع کر رہا ہوں۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ اور بڑی خصوصاً صاحبان کی نظر۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ قرآن مجید میں کہ آل محمد جن کی مودت مانگی گئی ہے، کیوں مودت مانگی گئی؟ انہی کی کیوں مانگی گئی؟ انہی کی کیوں مانگی گئی؟ انہی کی مودت اس لیے مانگی گئی تو قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَوَحَدْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَاهِرَ بَيْتِي، اے ابراہیم اور اے اسماعیل تم دونوں میرے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو، ان طاہرہ بیتی میرے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو، کسی آنے والے پاک کے لیے۔ تم دونوں میرے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو کسی آنے والے پاک کے لیے۔ اب دیکھیے گھر اللہ کا، بنائے ابراہیم، پیدا کوئی اور ہو، پیدا کوئی اور ہو۔ اچھا اذان محترم، اللہ نے جناب ابراہیم سے کیوں؟ اچھا کعبے کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو خود جناب ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند نہیں کیا، اثر نو بنیاد نہیں رکھی کعبے کی، کعبے کی بنیاد پہلے سے تھی۔ جناب آدم کو جب اللہ نے خلق کیا اور اول مرتبہ زمین کو خلق کیا، اسی وقت سے کعبے کی بنیاد کو اللہ نے جبرائیل اور اسرافیل اور ملائکہ کے ذریعے سے بھروا دیا تھا، یعنی بنیاد پہلے سے موجود تھی۔ جناب آدم نے اس کی دیواروں کو بلند کیا، خود جناب ادریس نے بلند کیا، جناب نوح نے بلند کیا طوفان نوح کے بعد۔ اب جناب ابراہیم اور اسماعیل سے کہا جا رہا ہے جب یہ بڑی توجہ، جب میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں بڑی توجہ رکھیے گا، تھوڑا سی بات آپ کو ذہن کو میں ہموار کروں گا اور پھر اصل منزل کی طرف لے کر آؤں گا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو جب یہ حکم دیا
کہ آپ اس گھر کی تعمیر کریں، دیواروں کو بلند کریں۔ تاریخ میں جناب ابراہیم کی عمر تھی اس وقت 115 سال یا 120 سال۔ کتنی؟ 115 سال یا 120 سال، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال اور اس وقت جناب اسماعیل کی عمر تھی 13 برس۔ 13 برس جناب اسماعیل کی عمر، اور جناب ابراہیم کی 115 برس اور 120 برس۔ جناب اسماعیل کی جب پیدائش ہوئی تو جناب ابراہیم کی عمر تھی 95 برس یا 90 برس، مختلف تاریخ میں 90 بھی ہے، 91 بھی ہے، 93 بھی ہے، 95 بھی ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، اور کچھ تاریخوں میں ہے کہ 100 سے اوپر تھی۔ ہماری تاریخ 100 سے اوپر کی روایات بیان کرتی ہے کہ 102 سال عمر تھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھائی یہ معماری کا کام جو ہوتا ہے گھر بنانے کا، یہ آدمی جوانی میں کر سکتا ہے، ضعیفی میں نہیں کر سکتا۔ بھائی پتھر اٹھانا معماری کا کام اللہ نے اس وقت جناب ابراہیم کو کعبہ بنانے کا، بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کرنے کا اس وقت تک حکم نہیں دیا جب تک اسماعیل نہ آ گئے۔ پہنچی بات؟ جب تک اسماعیل نہ آ گئے تب تک اللہ نے ابراہیم کو حکم نہیں دیا، جیسے ہمارے نبی کو اس وقت تک تبلیغ کا حکم نہیں دیا جب تک علی نہ آ گئے۔ بات پہنچی اب آپ تک؟ توجہ اعلان محترم، میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ رکھیے گا۔ ابراہیم کو اس وقت تک حکم نہیں دیا جب تک اسماعیل نہ آ گئے، ہمارے نبی کو اس وقت تک حکم نہیں دیا جب تک علی نہ آ گئے۔ تبلیغ رسالت کا کیوں حکم نہیں دیا ابراہیم کو؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کی جو نسل چلنی تھی وہ 2 بیٹوں سے چلنی تھی، ایک جناب اسماعیل، ایک جناب اسحاق۔ جناب اسحاق جناب اسماعیل سے بعد میں پیدا ہوئے، تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اپنے دونوں بیٹوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے، بڑی توجہ، دونوں بیٹوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی دیوار کو بلند کریں، مگر اللہ نے صرف اسماعیل کا حکم دیا۔ پھر سنیں، صرف اسماعیل کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسحاق اس کعبے کو بنانے میں شامل ہوتے تو ساری اولاد اسحاق کعبے کی وارث بن جاتی۔ نہیں پہنچے، نہ پہنچو گئے بھی تو توجہ رکھے گا اعلان محترم، ساری اولاد اسحاق وہ کعبے کی وارث بن جاتی۔ اللہ نے جناب اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں بھیجا، اسماعیل سے لے کر پیغمبر تک اور آل محمد تک کوئی نبی اسماعیل کی نسل میں نہیں آیا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب اولاد اسحاق میں آئے ہیں، جناب اسحاق کی نسل میں آئے ہیں۔ اللہ کو چونکہ اولاد اسماعیل میں آل محمد کو بھیجنا تھا، آل محمد کو بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے صرف اسماعیل کو چنا تاکہ اولاد اسحاق کعبے کی وارث نہ بن جائے۔ کتنا کمال اللہ نے مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آل محمد کی وراثت میں کوئی اور شامل ہو۔ آل محمد کی وراثت میں کوئی اور شامل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کا بیٹا ظاہر ہوگا تو اپنی اصل وراثت سے آئے گا۔ کعبے سے ظہور کرے گا۔ میں روک دیتا ہوں بات کو، بات مبہم ہو گئی آپ کے لیے۔ ایک ڈھیلی ڈالی سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ سینٹر ہے دنیا کا، ساری دنیا کا سینٹر ہے۔ اچھا، عرش ہے، بالائے بلندی کا نام ہے عرش، سب سے بلند ہے۔ اس کے نیچے بالکل زراحہ ہے، زراحہ کے بالکل نیچے بیت معمور ہے، بیت معمور کے بالکل نیچے خانہ کعبہ ہے۔ اگر وسط عرش سے یعنی عرش کے سینٹر سے پانی کا قطرہ ڈالا جائے تو زراحہ کے درمیان میں آ کر گرے گا، سینٹر میں آئے گا، اور اگر زراحہ کے سینٹر سے قطرہ ڈالا جائے تو بیت معمور کے سینٹر میں آئے گا، اور اگر بیت معمور کے سینٹر سے ڈالا جائے تو خانہ کعبہ کے درمیان میں آئے گا، جوف کعبہ میں۔ اسی جوف کعبہ
आइज़ान मोहतरम उसी जोफ़े काबा में अली की विलादत हुई। आइज़ान मोहतरम चूंकि काबे का वारिस बनाना था आले मोहम्मद को, आले मोहम्मद को इसलिए बनाना था कि अल्लाह ने तमाम कायनात को इनके सदक़े में खल्क़ किया है, इनके सदक़े में पैदा किया है। क्यों? इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन खुद तवज्जो है आइज़ान मोहतरम, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते सुनो सलमान, मैं अली ज़ाहिरन आदम का बेटा हूँ मगर हकीकतन आदम का बाप हूँ। आइज़ान मोहतरम मैं अली ज़ाहिरन आदम का बेटा हूँ लेकिन हकीकतन आदम का बाप हूँ। बोला ये कैसे हो सकता है? आप आदम के बेटे भी हो और आदम के बाप भी हो। कि आदम का बेटा इसलिए हूँ कि नस्ल आदम में पैदा हुआ और आदम का बाप इसलिए हूँ कि अगर मैं न होता तो आदम वजूद में न आता। अगर मैं न होता दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद को वारिस बनाना था, इसलिए अल्लाह ने सिर्फ जनाब इस्माइल को दिया। अंता हेरा बैठी तुम जो है मेरे घर को पाको पाकीज़ा रखो। आहदना इला इब्राहीम व इस्माइल अंता हेरा बैठी तुम जो है मेरे घर को पाको पाकीज़ा रखो। याद रखिएगा इज़ान मोहतरम कुरान मजीद का फैसला है ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, जन्नत में जाने वाले और जहन्नम में जाने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ना दुनिया में बराबर है ना आखिरत में बराबर है। हालांकि सबसे ज्यादा दावा वही करते हैं कि हम जन्नती हैं जो जहन्नमी हैं। भाई मुसलमानों के अंदर जितने भी फिरके हैं 71 है 72 है 73 है जितने भी फिरके हैं हर फिरके का मौलवी, हर फिरके का मुबल्लिग, हर फिरके का तबलीग करने वाला मिंबर से या महराज से यही बयान करता है कि देखें अल्लाह ने जिन लोगों की कामयाबी का ऐलान किया है वो हम हैं। सब कहते हैं भाई हम भी कहते हैं, दूसरे फिरके के आलिम के पास जाएंगे वो भी कहेगा। तो अब आइज़ान मोहतरम मालूम कैसे हो? मसला इख्तलाफी हो गया कि जन्नत में जाने वाले कौन है और कामयाब कौन है। तो लो मैं कुरान की एक आयत पढ़ देता हूँ, तवज्जो रखिएगा बस। लयुदखिलन मोमिनीन आऊँगा वही मौजूद पर पलट कर, ये जो बात छोड़ी है पीछे नहीं ला कर रोकूंगा, लेकिन अभी आपके समझ में नहीं आएगी, पहले मैं इसके लिए ज़िम्नन बात करूँगा। लयुदखिलन मोमिनीना वल मोमिना, अल्लाह दाखिल करेगा मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को। कहाँ दाखिल करेगा? जन्नातिन, जन्नत में, फीहा अबदा, और ये उसमें हमेशा हमेशा रहती है। और फिर इरशाद फरमाया वयुकफ्फिरु अन्हुम सय्यातिहिम व काना ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। इरशाद होता है अल्लाह दाखिल करेगा मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को। कहाँ दाखिल करेगा? जन्नत में। कौन सी जन्नत में? जिसके सीने में बहती हुई नहरें हिचकोलियाँ ले रही है। फीहा अबदा, और हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेगा। और फिर वयुकफ्फिरु अन्हुम सय्यातिहिम, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देगा। देखिए अगर आयत के तर्जुमे पर आप गौर करते तो शायद खामोश ना बैठते। भाई अल्लाह कह रहा है मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को अल्लाह दाखिल करेगा जन्नत में, और फिर ये भी कह रहा है वयुकफ्फिरु अन्हुम सय्यातिहिम, अल्लाह इनके गुनाहों को माफ कर देगा। यानी अल्लाह मोमिन भी कह रहा है और गुनहगार भी कह रहा है, दोनों जुज़ हैं। हम तो अल्लाह आज तक यही सुनते आए थे कि जो मोमिन होगा वो गुनहगार नहीं होगा और जो गुनहगार होगा मालूम होगा वो मोमिन नहीं होगा। मगर अल्लाह कह रहा है कि मोमिन भी है और गुनहगार भी है। इसका मतलब ये जो जन्नत में जाने वाले हैं ये नबी नहीं है, ये मासूमीन नहीं है, ये अहले बैत मुताहिरीन नहीं है, क्योंकि मासूम तो न गुनाह सगीरा करता है न गुनाह कबीरा करता है। फिर ये है तो आइज़ान मोहतरम खामोश आइज़ान मोहतरम हुब्बु अलीय्यिन याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल हतम, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मोमिन भी है मोमिन भी है
مومنہ بھی ہے گنہگار بھی ہے وَقَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ کے نزدیک یہ عظیم کامیاب لوگ ہیں کامیاب ترین لوگ ہیں مگر ہیں کون پھر بات وہیں آ جاتی ہے کون تو پھر آئیے پھر آیت ہے قرآن مجید کی هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ لِصِدْقِهِمْ ہم میدان محشر میں روز قیامت وہ دن ہوگا جب صادقین کو ان کے صدق کا نفع عطا کریں گے سچوں کو ان کی سچائی کا نفع ملے گا نفع کسے ملے گا سچوں کو اور پھر آیت کا یہ جملے ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا مگر ہیں تو توجہ ہے اذان محترم اب دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے پھر ایک آیت سن لیجئے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے بہت آیتیں یاد ہے فَلَا رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ خبردار مسلمانوں جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان کوئی فیصلہ توجہ ہے اذان محترم جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان کوئی فیصلہ سنائے تو اب تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو مسلط کرو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنے فیصلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر مسلط کرو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو تو وہ مومن نہیں ہے توجہ نہیں فرمائے جانے محترم وہ مومن نہیں ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصلے کو نہ ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا اس نبی کی نبوت میں شک کرنے والا مسلمان کہاں ہو جائے گا توجہ اذان محترم فَلَا رَبُّكَ تو اب یہ کامیاب لوگ کون ہیں اب قرآن مجید پھر بیان کرتا ہے مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ کے نزدیک یہی کامیاب لوگ ہیں تو کامیاب کون ہے جو اطاعت رسول کرنے والا ہے مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی فقط فازا فوزا عظیما جو باہر بیٹھے ہیں توجہ اذان محترم جس نے میرے رسول کی اطاعت کی وہی کامیاب ہے اب میں تاریخ کو لے کر کہا جاؤں رسول کہتے ہیں آؤ تو آتے نہیں آئے رسول کہتے ہیں جاؤ تو جاتے نہیں رسول کہتے ہیں لاؤ تو لاتے نہیں کامیاب کون ہے جو اطاعت رسول کرنے والا ہے واہ اذان محترم توجہ اذان محترم خیبر کے میدان سے پیغمبر اسلام کو ایک جانور آیا اور عجیب سا نام ہے یعنی خچر گدھائے آگر پیغمبر سے کہتا ہے اللہ کے نبی میری پشت پر اور میرے باپ دادا کی پشت پر ہمیشہ جب بھی سواری کی ہے وہ نبیوں نے کی ہے اور میں آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ مجھ پر سوار ہو کر مجھے یہ فخر بخشے نبی اس پر سوار ہوئے نبی نے اس کا نام رکھا یافور کیا نام رکھا یافور یعنی اگر ایک جانور بھی نبی کے پاس آ جائے وہ بھی بغیر نام کے نہیں رہتا ہے وہ بھی بغیر نام کے نہیں رہتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ جانور اچھی نسل کا ہونا چاہیے نبی نے اس کا نام رکھا یافور مدینے لے کر آئے جس نے رسول کی اطاعت کی وہی کامیاب ہے رسول جب بھی یافور اس کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ رسول کہتے بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا تھا رسول کہتے کھڑا ہو جا یہ کھڑا ہو جاتا تھا رسول کہتے یافور کھاؤ تو کھاتا تھا رسول کہتے یافور پیو تو پیتا تھا رسول کہتے یافور سو جاؤ تو سو جاتا تھا جب رسول کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا تو یافور سے کہتے کہ یافور جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ گلیوں میں مڑتا ہوا صحابی کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا صحابی سمجھ جاتا تھا کہ مجھے نبی نے بلایا ہے اب میں کس زبان سے اس گدھے کو گدھا کہوں جس کی پوری زندگی اطاعت رسول میں گزر گئی ہو اور اس انسان کو کیسے انسان کہوں رسول بلاتے رہے وہ بھاگتا رہا کامیاب وہ ہے جو اطاعت رسول کرنے والا ہے توجہ اعلان محترم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس
نے مجھ اللہ کی اطاعت کی فقط فازا فوزا عظیما، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اب کتاب کا نام جلاب العیون علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی ہے۔ کامیاب کون ہے؟ پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ کامیاب کون ہے؟ پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جابر ابن عبداللہ اہل سنت کی کتاب یناب المعدت میں بھی ہے، سوائق محرقہ میں بھی ہے، دیگر کتابیں بھری پڑی ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جابر ابن عبداللہ الانصاری نے پیغمبر سے بڑھ کر معلوم کیا اللہ کے نبی جہاں بھی قرآن میں آیا ہے فقط فازا فوزا عظیما، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے۔ یہ کامیاب لوگ ہیں کون؟ یہ کامیاب ہے کون؟ پیغمبر خاموش بیٹھے ہوئے، اچانک مسجد کا دروازہ کھلا۔ مسجد کا دروازہ کھلنا تھا، آنے والے کے قدم مسجد میں آئے، آنے والا کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ فوراً پیغمبر کہتے ہیں جابر آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کامیاب کون ہے۔ ارشاد فرمایا یا علی انتا و شیعتک لہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہے۔ یا علی آرام پڑ گیا نا، یا علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہے۔ ایدان محترم، بے شک ہمارے سروں کو ہمارے تن سے جدا کرو، ہمارے خون سے ہولی کھیلتے رہو، عراق کی زمین کو ہمارے خون سے لال کرو، مگر صادق رسول نے فرمایا ہے یا علی تیرے شیعہ کامیاب ہے۔ اور ہماری کامیابی کی دلیل 1400 سال سے حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد کا نعرہ یہ بتا رہا ہے ہم کل بھی کامیاب تھے، ہم آج بھی کامیاب، ہم کل بھی کامیاب تھے، ہم آج بھی کامیاب ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی انتا و شیعتک لہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب۔ اب کتاب کا نام سوائق محرقہ، سوائق محرقہ، اس میں درج ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد، یہ 70 کا لفظ عربی گرامر میں بہت کثرت سے بولا جاتا ہے، جس کے معنی لا تعداد، یعنی بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں 70 مرتبہ یہ پڑھے، 70 مرتبہ یہ کرے، 70 مرتبہ یہ کرے، تو 70 کا لفظ کثرت کے ساتھ یعنی بہت زیادہ۔ ارشاد فرمایا میری امت سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ میری امت میں 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پیغمبر سے بڑھ کر سوال کیا گیا اللہ کے نبی یہ 70,000 افراد جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں یہ کون ہے؟ تو اچانک علی کی آنے کی آہٹ محسوس کی اور پھر ارشاد فرمایا پیغمبر نے، بڑے آرام سے سن لیجئے کیونکہ مجھے جو بات رہنی ہے وہاں پر پہنچنا ہے۔ علی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ 70,000 افراد جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، یہ علی کے چاہنے والے ہیں، وہ چاہنے والے جو دنیا میں علی کو اپنا امام مانتے رہے۔ آرام سے پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، علی کو دنیا میں امام مانتے رہے۔ اب کہیں گے اعلان محترم کہ بھائی یہ امام کیا مسئلہ ہے، امام مانتے رہے، پیغمبر نے علی کو اپنا جانشین بنایا۔ قرآن بھی کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ توجہ ہے اعلان محترم، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ فإذا فرغت فانصب، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائے تو فانصب، تو آپ نصب کر دیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، فوراً بلا فاصلہ آپ نصب کریں۔
کیا نصب کریں؟ یہاں ذکر نہیں ہے مگر روایت موجود ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اس نصب کرنے سے مراد کون ہے؟ فنصب، نصب کر دے گا۔ توجہ دیکھیں سوئیے گا نہیں، درود پڑھے محمد والے محمد۔ بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں اور اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اس نصب دیکھیے لفظ فا جو ہے عربی گرامر میں، کبھی کبھی علمی بات بھی سن لیجیے کیجیے، یہ فا جو ہے یہ بڑا قیمتی شے ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ عربی گرامر میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں جن کو حروف عاطفہ بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ عاطفہ، جو اگلی بات کو پچھلی بات سے ملاتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف عاطفہ۔ ان میں سے ایک واو ہے، ایک سما ہے، ایک فا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے مثلا جاء زید و عمر، زید آیا اور عمر آیا۔ آنے کا وقت معین نہیں ہے، کتنی دیر کے بعد آیا، 1 دن کے بعد، گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، بس آیا، یہ واو بتائے گا۔ لیکن اگر کہا جائے توجہ جاء زید ثم عمر، زید آیا اور پھر عمر آیا، پھر کا مطلب یہ ہے وقت معین ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد پھر آیا، آ کر کھڑا ہو گیا تھا وہ، اس نے آ کر سانس لیا اور پھر جو ہے عمر آ گیا۔ لیکن تیسرا کیا ہے؟ جاء زید فعمر، جیسے ہی زید آیا فوراً بلا فاصلہ آ کر اس نے سانس ہی لیا تھا، فوراً عمر آ گیا، اسی وقت سانس بھی لے لیا تھا، فوراً آ گیا۔ یعنی یہ فا منواتا ہے فوراً کو، بلا فصل کو، بلا فصل جب بھی منوائے گا یہ فا منوائے گا۔ غدیر کے میدان میں رسول نے واو نہیں کہا، واحدان محترم دیکھیں میں نے پہلے کہا علمی بات کو سمجھنے اور رسول نے غدیر کے میدان میں واو نہیں کہا، سما نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، فوراً یہ مولا ہے۔ اب کوئی علی کو بلا فصل مانے یا نہ مانے یہ فا منوائے گا، یہ فا منوائے گا۔ اب ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، یہ فا منوائے گا۔ کیسے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جیسے ہی میں اس میں روح فوراً بلا فاصلہ تم سجدے میں گر جانا۔ تو یہ فا جو ہے بڑی قیمتی شے ہے۔ رسول نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو فنصب سے مراد کیا ہے؟ توجہ ہے، فنصب آپ نصب کر دیں، اب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ فنصب جب آپ تبلیغ رسالت سے فارغ ہو جائیں تو فوراً نصب کریں۔ غدیر میں علی کو نصب کیا رسول نے، اور نصب کر کر فوراً اللہ کی بارگاہ میں پلٹ گئے۔ توجہ ہے محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، کتاب کا نام معدۃ القربہ، اس میں یہ درج ہے کہ جب حضرت دربار بھرا ہوا تھا، ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے یہ بتائیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کی تفسیر کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب رسول نے تبلیغ رسالت کو تمام کر لیا تو غدیر میں علم اسلام بنا کر، پرچم اسلام بنا کر علی کو نصب کر دیا۔ یعنی علی کو پرچم اسلام بنا کر نصب کر دیا، پرچم اسلام بنا کر نصب کر دیا۔ علی صرف علی نہیں ہے، پرچم اسلام کا نام قلبی علی کا، آج بھی علی۔ پرچم اسلام کا نام ہے، پرچم اسلام کا نام، دیکھیں پرچم بھی علی ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر، بڑی توجہ، پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے، لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے۔
ہر چیز کی ایک جڑ ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے. اساس الاسلام محب علی بن ابی طالب، اور اسلام کی بنیاد محبت علی ہے. وائلان محترم، یعنی پرچم بھی علی، بنیاد بھی علی. وائلان محترم، لو رکو، میں پھر قرآن پڑھتا ہوں، توجہ رکھیے گا. علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وتؤتي أكلها حين ظمانه. ارشاد فرمایا علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. کیا تم نہیں دیکھتے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی جا رہی ہے؟ یعنی جتنا پاک و پاکیزہ کلمہ طیبہ ہے اتنا ہی پاک و پاکیزہ شجرہ طیبہ ہے. اصلها ثابت، اس کی اصل ثابت مضبوط ہے، ہلکی نہیں ہے کہ کوئی بھی اکھاڑ کر لے جائے. اس کی جڑ مضبوط ہے. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. وتؤتی اکلها حین ظمانہ، اور یہ درخت جو ہے پھل دینے کے لیے کسی زمانے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے میں پھلدار رہتا ہے. علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها. لیکن میری من گھڑا چیز نہیں ہے، تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ابھی تو میں نے روایت کا جملہ بھی نہیں پڑھا ہے. اعلان محترم، اللہ کہہ رہا ہے جتنا پاک و پاکیزہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اتنا ہی پاک و پاکیزہ شجرہ طیبہ ہے. شجرہ طیبہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اعلان محترم، وَتُؤْتِي أَكُلَهَا، ہر زمانے میں یہ پھل دیتا ہے، اور وہ پھل کیا ہے؟ علی ولی اللہ. توجہ ہے اعلان محترم. اب یہ جڑ کیا ہے؟ توجہ. کتاب کا نام اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہے مولانا وحید الزمان خان صاحب، جن کو محدث دہلوی کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے لغات الحدیث. اس کی جلد نمبر 2 میں اس آیت کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے فضائل اہل محمد کی، فضائل آل محمد کو بیان کرتی ہے. وہ کیسے؟ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ اس درخت کی جڑ جو ہے اصلھا رسول اللہ، اس درخت کی جڑ جو ہے وہ رسول ہے، اور اس درخت کی شاخ جو تنا ہے وہ علی بن ابی طالب ہے. وفرعھا وابناہما، اور ان کے بچے اس درخت کی شاخیں ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اصلھا رسول اللہ، رسول اس کی اصل ہے اور علی اس کی شاخ ہے. وثمرھا وابناہما، اور اس کا پھل ان کے بیٹے ہیں. یہ ہے توجہ اعلان محترم. اس کا پھل یعنی حسن حسین ان کے بیٹے اس درخت کے پھل ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وشیعتھا اوراقھا، اور ان کے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں. اعلان محترم، اس درخت کے پتے ان کے شیعہ ہیں. اب پتا درخت کا پتا بتاتا ہے. اعلان محترم، پتا درخت کا پتا بتاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امرود کا پتا کہے کہ میں آم کا پتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آم کا پتا کہے میں امرود کا پتا ہوں. جس درخت کا پتا ہوگا اپنے درخت کا پتا بتائے گا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے رفتار سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم واقعا اس درخت کے پتے ہیں کیا. وشیعتھا اوراقھا، اور اس کے شیعہ ان کے اس درخت کے پتے ہیں. تو اب پتا اگر آپ ہیں اور میں ہوں پتا، تو ہمارے کردار سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اس درخت کے پتے ہیں. پتا جس درخت کا ہوگا اسی درخت کا پتا بتائے گا کہ میں فلاں درخت کا پتا ہوں. لیکن اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ پتے بھی رنگ بدلنے لگے ہیں. سب سے بڑی پریشانی یہی ہو گئی ہے کہ پتے بھی رنگ بدلنے لگے ہیں. کبھی تو کہتے ہیں کہ ہم اسی کے ہیں،
کبھی کہتے ہیں ہم کسی اور کے، مگر ان کی عادت و اخلاق بتا دیتی ہے کہ وہ کس درخت کے پتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ فنصب، آپ نصب کر دیں۔ میرے حبیب غدیر میں اللہ نے پرچم اسلام بنا کر علی کو نصب کر دیا، کیونکہ علم جناب عباس برآمد ہوگا تو علم ہی کے سلسلے سے آگے بڑھ کے چلا جاؤں اور پھر مسائل۔ پیغمبر اسلام اہل سنت کی کتابوں میں یناب المعدت میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، سوائف المرقہ میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ میدان محشر میں اللہ کا جو پرچم علم جس کا نام ہے لواء الحمد وہ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے تین فریرے ہوں، تین فریرے، جس کے پہلے فریرے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے فریرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ، اور تیسرے فریرے پر لکھا ہوگا علی ولی اللہ۔ یہ لواء الحمد پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ اس علم کے نیچے ہوگا۔ علم سے بھاگنے والوں کو وہاں بھی علم ملے گا، ہے نا؟ ایدان محمد کہاں تک جائیں گے؟ ایدان محمد کہاں تک بھاگیں گے؟ ایک بڑا کسی خطیب کا جملہ ہے، بڑا پتہ نہیں کس کا ہے، جا رہا تھا تو کسی نے سنایا، مجھے یاد نہیں ہے کس کا ہے، کہا علم کو دیکھ کر انہی لوگوں کا نکاح ٹوٹتا ہے جن کا نکاح کسی گدھے نے پڑھا ہوگا۔ کسی خطیب کا ہی جملہ ہے، بہرحال وہاں بھی علم ملے گا۔ تو آدم سے لے کر اور سارے انبیاء اپنی اپنی امت کے ساتھ اسی پرچم کے نیچے ہوں گے۔ جو نبی اپنی امت کے ساتھ پرچم کے نیچے ہوگا وہی نبی اپنی امت کو لے کر جنت کی طرف جائے گا۔ تو اب سمجھ میں آیا ضمانت جنت علی بن ابی طالب۔ تو اب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیوں کعبے کا وارث بنایا۔ اب سمجھ میں آیا نا کعبے کا کیوں وارث بنایا؟ چونکہ ابراہیم اسماعیل کی نسل میں آل محمد کو آنا تھا، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ اولاد اسحاق جو ہے وہ کعبے کی وارث بنے۔ یہی وجہ ہے کہ قبضہ کر لینا اور بات ہے، قبضہ کر لینا اور بات ہے، لیکن جب علی کا 11واں بیٹا آئے گا تو اپنی وراثت سے ظہور کرے گا اور ظہور کر کے بتائے گا کہ ہم اصل وارث ہیں۔ جناب اسماعیل کی نسل میں ہاشم ہے، ہاشم کے دو بیٹے جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب۔ عبداللہ کا ایک بیٹا جناب پیغمبر اسلام، اور ابو طالب کے جہاں اور بیٹے وہاں علی بن ابی طالب۔ محمد کی ایک بیٹی فاطمہ، ابو طالب کا ایک بیٹا علی، دونوں کو ملایا تو حسن اور حسین دنیا میں وجود میں آئے۔ اللہ نے کعبے کا وارث بنا کر اس لیے پیدا کیا اللہ نے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جو مثال علی کی ہے وہی کعبے کی ہے، جو کعبہ ہے وہی علی ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی اگر میں تمہاری شان میں فضائل بیان کروں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ کعبے کو سجدہ کرنا چھوڑ دیں گے، جدھر جدھر تم جاؤ گے لوگ سجدہ کرتے چلے جائیں گے، سجدہ کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے مقام علی بن ابی طالب۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ہم نے آپ کو نصب کر دیا ہے۔ اللہ نے محترم پرچم اسلام علی ہے، دین کی بقا علی ہے، انسانیت شناس لوگوں کی پہچان علی ہے، انسانیت شناس لوگوں کی پہچان علی۔ دنیا میں کوئی علی کی معرفت کے لیے علاوہ کوئی پہچانا نہیں گیا۔ جو اس در پر آیا صاحب عزت بنا، جو اس در کو چھوڑ کر چلا گیا کائنات میں ذلیل ہو گیا۔ اللہ نے وہ مقام عطا کیا۔ علی نے جناب ابو طالب نے جو نصرت دین کا وعدہ مکے میں پیغمبر اسلام، اگر یاد ہے میری تقریر پچھلی، ابو طالب نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو مدینے میں علی نے نبھایا، اور اسی وعدے کو نصرت دین کے وعدے کو کربلا میں عباس نے نبھایا۔ کائنات کے شجاع ترین فرد کا نام ہے عباس۔
کائنات کے وفادار ترین شخص کا نام ہے عباس، لیکن کائنات کے مظلوم ترین انسان کا نام ہے عباس۔ آپ علم اٹھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ آپ کے بازوؤں کو سلامت رکھے۔ جو انسان، جو شخص، جو جوان علم اٹھاتا ہے، پروردگار اس کو طول عمر عطا فرمائے۔ مگر علم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لینا، اگر جذبہ وفا ہے آپ کے اندر تو آپ علم اٹھائیں، اگر آپ کے اندر جذبہ وفاداری نہیں ہے تو آپ علم اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین نے یہ علم کربلا میں عباس کو دیا۔ میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کبھی کبھی کہ مصائب کہاں سے شروع کیے جائیں۔ میں آپ کو سید بحر العلوم کی ایک روایت سناتا ہوں۔ سید بحر العلوم نے خواب میں دیکھا کربلا میں زلزلہ آیا۔ سید نے خواب میں دیکھا کہ مولا تشریف لائے گا۔ آ کر کہتے ہیں سید میری زلزلے کی وجہ سے میری قبر شگافتہ ہو گئی، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، سید کسی معمار کو لو اور میری قبر کو درست کر دو۔ اللہ اکبر۔ سید نے ایک معمار کو لیا اور معمار کو لینے کے بعد قبر میں پہنچے۔ جب وہ معمار نیچے قبر میں اترا تو وہ اتر کر دیکھ کر واپس آیا اور واپس آ کر سید سے کہتا سید میں نے سنا ہے کہ عباس اتنے طویل القامت تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر خط دیتے تھے، مگر سید قبر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی 6 یا 7 سال کے بچے کی قبر ہے۔ اے سید یہ کیا ماجرا ہے؟ سید نے سر سے امامے کو اتار کر زمین پر پھینک کر کہتے ہیں اے مہمان تو نے یہ کیا پوچھ لیا؟ تجھے معلوم نہیں ہے، تو نے صحیح سنا ہے کہ عباس اتنے طویل القامت تھے، مگر تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ بعد کربلا سب سے زیادہ گھوڑے لاشیں عباس پر دوڑائے گئے، اور جب کوئی لاشا دوڑاتا تھا تو آ کر کہتا تھا عباس ہم نے زینب کی چادر کو اتار لیا، لاشا تڑپ جاتا تھا ارے موت نے مجبور کر دیا، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ تم زینب کی چادر کو اتارو۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر۔ 10 محرم ہے، جناب عباس دیکھ چکے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لاشیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا رن کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے جملہ فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علمبردار ہے، اے عباس تو میرے لشکر کا علمبردار ہے، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ اچانک عباس کے کانوں میں سکینہ کی آواز آئی۔ سکینہ آواز دے رہی ہے الاتاش الاتاش، اے بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ عباس نے سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا، حسین کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے مولا اتنی اجازت دے دیجئے کہ پانی کی سبیل کروں۔ حسین نے ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، عباس کے حوالے کیا، عباس کو پرچم دیا۔ ایک مرتبہ باہر خیمے سے نکل کر آئے، عباس سے کہا اے بھیا ذرا اپنے علم کو جھکا دیے، سارے مسائل چھوڑ دیے ہیں، ذرا علم کو جھکائیے۔ عباس نے علم کو جھکایا، علم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب۔ حسین نے اس کو مٹایا، مٹا کر اس پر لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ زینب نے در خیمے سے دیکھ لیا، اے بھیا یہ تو میرے پردے کا محافظ ہے۔ عباس کو خدا حافظ کہا۔ عباس میدان کارزار میں پہنچے، عباس نے مشق کو نہر میں بھرا، بھرنے کے بعد اوپر چڑھے۔ اب جو عباس کی تمنا یہ ہے بس کسی طریقے سے پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ حسین ابن نمیر نے ایسا وار کیا کہ عباس کا بازو قلم ہو گیا، مگر عباس کی اب بھی تمنا یہی ہے کہ کسی طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا۔ ایک مرتبہ تاریخ کے جملے ہیں کہ عباس کی آنکھ میں تیر آ کر لگا، تیر کا لگنا تھا۔ عباس نے اپنی گردن کو جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو نکالنا چاہا، پیچھے سے کسی نے گرز مارا۔ عباس نے آواز دی یا آقا ادرکنی، اے آقا میری مدد کے لیے آئیے۔ تاریخ بتاتی ہے، مقتل بتاتا ہے، حسین مقتل کی طرف بڑھے۔ ایک مرتبہ حسین زمین پر جھکے، کچھ اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پھر آگے بڑھے، پھر کچھ اٹھایا، پھر اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ جو اٹھائی شے ہے یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے۔ حسین
अब्बास के सरहाने पहुंचे, अब्बास के सर को उठाया, जानू पर रखा, रखने के बाद कहते हैं भैया क्या हाल है? तो मौला बस एक तमन्ना है कि जब मैं इस दुनिया में आया था बस आखिरी मसाइल है, तो आपकी ज़ियारत की थी, इस दुनिया से जाना चाहता हूँ तो आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो फिर क्या बात है? तो एक आंख में तीर लगा हुआ है, एक आंख में खून जमा हुआ है। हुसैन ने आंख को साफ किया, ए भैया मेरी भी एक तमन्ना है, जब से दुनिया में आए हो या मौला कहा या आका कहा, एक मर्तबा भैया कह दो। अब्बास ने भैया कहा, रूह जन्नत को